اگر ایک بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں ان لاز بھی ملوث ہوتے ہیں، ہسبینڈ بھی ملوث ہوتا ہے. ایک ایک بندے سے اگر اس نے صبر کیا ایک ایک بندے کو جواب دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہسبینڈ سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں ایک خاوند کے طور پہ جب ایک درجہ اوپر دیا ایز ہیڈ آف دا فیملی، تمہیں عورتوں کا محافظ مقرر کیا اللہ نے، تم نے بیوی کے رائٹس کا تحفظ کیوں نہیں کیا؟ اٹ از دا مینز جاب ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ہز وائف اینڈ ہز مدر. ہماری معاشرے میں اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے جو کہ دینی بھی چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے بھی کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے آئی تھنک پرسنلی کہ صبر کو ہم نے ڈیفائن غلط طریقے سے کیا ہے. عام طور پہ جو مجھے کویسچنز آتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کے کہ وہ ایکسٹریم ابیوز سے ڈیل کر رہی ہیں، طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور بار بار جب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہیں تو ان کو تلقین کی جاتی ہے صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو ایک بیہیویئر ہے جس میں آپ کسی کی زیادتی، جبر، وہ سارا کچھ برداشت کرتے رہیں، somehow that is glorified as صبر. تو یہ وکٹم ہوڈ ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر از اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. صبر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ صبر کا روٹ ورڈ کیا ہے. دیکھیں جب عربک میں جب میں کویت میں بھی رہتی تھی، ہم لوگوں کو جب کسی نے کہنا ہوتا تھا نا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کو اسبر کہتے تھے، یعنی رک جاؤ، اس جگہ پہ ٹھہر جاؤ. سو یہ ہے روٹ ورڈ صبر کا. سو صبر کا مطلب بنا پرسیویئرنس، کسی چیز پہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جانا. سو پرسیویئرنس، ٹینیسٹی، دس از صبر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کا ظلم، جبر، وہ سارا کچھ برداشت کرتے رہیں اور کہیں میں صبر کر رہی ہوں. یہ ویکنس ہے بیسکلی. اگر آپ کو اللہ نے اسٹرینگتھ دی ہے، ریسورسز دیے ہیں کہ آپ اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھ کو روک سکیں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو روک سکیں، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو روکیں. ہاں اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ روک ہی نہیں سکتی، you are unfortunately a lot of marriages in Pakistan are in this condition where women have no choice. Yes, then you take it as the will of God and you have no choice, and therefore you ask Allah for help, and then that is sabr. But sabr is perseverance. صبر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، آپ اس کو روکیں، اسے ظلم کرنے سے روکیں، because you are persevering against ظلم. That is also صبر. سو صبر کو ہمیں دوبارہ سے بہت گہرے طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین جو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو ڈٹ جاتے ہیں، جو اپنی سچویشن میں پرسیویئر کرتے ہیں. اب اگر آپ کے اوپر ہارڈ شپ آ گئی ہے جو کہ کسی شخص نے نہیں کی، کبھی کبھی کچھ بھی آ جاتا ہے، کبھی اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی چھن جاتا ہے، اس کو اللہ کی رضا مانتے ہوئے اس کے اوپر سر جھکا دینا، یہ صبر ہوتا ہے. اور صبر اللہ دیتا ہے، آپ نہیں پیدا کر سکتے. اللہ، آپ پہلے سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے، اللہ کی رضا کو فائنل مانتے ہوئے راضی برضا الہی ہوتے ہیں، اور اللہ پھر اس کے نتیجے میں آپ کو صبر دیتا ہے. سو دیٹ از صبر. اینڈ putting up with violence, putting up with abuse and just constantly thanking کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں شکر ضرور ادا کریں. That is a wonderful thing. لیکن ظلم برداشت، اگر آپ کے اندر ریسورسز ہیں، اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں، ظلم برداشت مت کریں. خاص طور پہ خواتین کو یہ لیسنز مت دیں کہ عورتوں کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت کرنا چاہیے. نو. اور اسی زاویے میں آپ ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی جو ظلم کر رہے ہیں. عام طور پہ اگر ایک بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں ان لاز بھی ملوث ہوتے ہیں، ہسبینڈ بھی ملوث ہوتا ہے. ایک ایک بندے سے اگر اس نے صبر کیا ایک ایک بندے کو جواب دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہسبینڈ سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں ایک خاوند کے طور پہ جب ایک درجہ اوپر دیا ایز ہیڈ آف دا فیملی، تمہیں عورتوں کا محافظ مقرر کیا اللہ نے، تم نے بیوی کے رائٹس کا تحفظ کیوں نہیں کیا؟ اٹ از دا مینز جاب ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ہز وائف اینڈ ہز مدر. اٹ از ناٹ دا ڈاٹر ان لاز جاب to strike the balance between her mother-in-law. It is the man's job. اس کو آنا چاہیے. مرد کی strength اس میں ہوتی ہے کہ وہ بیلنس رکھے. Same way the mother-in-law will be questioned. Did she abuse her power? Did she abuse her position? And if that happened, اللہ کی مخلوق ہے بہو بھی، آپ کو جواب دینا پڑے گا.
So let's understand sabr, and may Allah Ta'ala make us from those people who are not zalim, and may Allah Ta'ala make us from those people who continuously do his sabr. Ameen.